بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ مارچ میری بیوی کا نام تھا، جس سے میں انتہائی محبت کرتا تھا۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے قریبی بازار تک گیا تھا، مگر میرے واپس آنے تک میری کل کائنات اجڑ چکی تھی۔ میری پیاری بیوی، میری محبت، مارچ سیڑھیوں سے پھسل کر ہمیشہ کے لیے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سیڑھیوں سے پھسلنے کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے جانے کی بھی نوبت نہ آ سکی تھی۔ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں رکھے دھواں دار روتا رہا تھا۔ ہم دونوں کی شادی محبت کی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ سانحہ میرے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ جن لوگوں کو مارچ کی موت کی اطلاع ملی وہ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ مارچ کی تدفین میرے جاننے والوں نے ہی کی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا۔ میرے تو دل و دماغ نے دور دور تک اب بھی اس کی موت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا اور میں پاگلوں کی طرح اسے مارچ کہہ کر پکارنے لگتا۔ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ جس قدر مارچ کو میں چاہتا تھا اس قدر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہماری محبت مثالی تھی کہ دیکھنے والے اش کر اٹھتے تھے۔ لہٰذا اس کے یوں چلے جانے سے میرے دل و دماغ کو شدید قسم کا دھچکا لگا تھا۔ میرا خود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ میں دن بدن جنونی اور ذہنی مریض ہوتا جا رہا تھا۔ مارچ کو جب میری نظروں کے سامنے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میں اس کے جستے خاکی سے لپٹ کر چیخنے چلانے لگا تھا۔ بڑی مشکلوں سے مجھے میرے دوستوں نے سنبھالا اور مارچ کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی۔ کافی دن گھر پر آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہا، جو سبھی میری دلجوئی کرنے کو آتے رہتے، مگر پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے اور میں اس بڑے سے گھر میں جسے میں نے مارچ اور اپنی محبت سے تعمیر کیا تھا بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب یہاں صرف میں اور میری تنہائی تھی۔ بے شک میری نگاہوں کے سامنے مارچ کو قبر کے اندر اتارا گیا تھا اور میں ہر روز باقاعدگی سے اس کی قبر پہ تازہ پھول چڑھا کے آتا تھا۔ اس کے باوجود میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ مارچ مجھے اتنی جلدی اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ایک ہی تو خواب تھا میرا کہ میری مارچ میرے پاس ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، مگر افسوس ایسا ہو نہ سکا تھا۔ مارچ کے علاوہ میں کسی اور عورت کا خیال اپنے دل میں لا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تھی جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا اور اب بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ لہٰذا مارچ کو دوبارہ حاصل کرنے کا جنون مجھ پہ دن بدن سوار ہونے لگا۔ اب میں حل پر ہر لمحہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح اپنی مارچ کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مارچ کی محبت میں اندھا ہو کر میں کسی طرح کالے جادو کرنے والوں کے پاس جا پہنچا۔ کس طرح میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کیا، جو کہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے صرف مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی رات جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے مارچ کی قبر کھود کر اس کے تابوت کا ڈھکنا کھولا تھا۔ یہ سب میں نے نہایت احتیاط اور رازداری سے کیا تھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں جب میں نے اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو چند ساعتوں کے لیے اس کی زندگی سے عاری چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گویا بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اس پر بے حد پیار آیا اور میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے گھر چلا آیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔
کاش مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسے بھی کرنے کو کہا گیا تھا میں نے ان کے مطابق عمل کیا، اور ٹھیک چند لمحوں کے بعد میری مارچ نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مارے خوشی کے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے تالیاں بجانے لگا، جیسے کہ مجھے میرا کھویا ہوا کھلونا مل گیا ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے مارچ کو گلے سے لگایا۔ مارچ کا جسم نہایت سرد اور سخت تھا۔ اس کے جسم میں پہلی جیسی وہ حرارت اور زندگی مجھے محسوس نہ ہوئی جو میں پہلے کبھی کیا کرتا تھا۔ مارچ کی کالی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھی، جن میں اس کی سفیدی معدوم ہو کر رہ گئی تھی، مگر مجھے ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں مارچ کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا اور اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کے رکھتا۔ آفس کے اوقات پر اور جب کبھی مجھے کسی کام سے کسی دوست کے پاس یا پھر سامان کی خریداری کے لیے بازار تک جانا ہوتا تو مارچ کو گھر کے اندر لاک کر کے جاتا، اسی خطرے کے پیش نظر میری عدم موجودگی میں مارچ کہیں باہر نہ چلی جائے یا پھر کوئی پڑوسی گھر کھلا دے کر بے دڑک اندر نہ چلا آئے۔ میں ویسے بھی بلا وجہ اسے اکیلا چھوڑنے سے پرہیز ہی کرتا اور اپنا سارا وقت اس کے ہمراہ گزارتا۔ مارچ پہلے بے حد محبت کرنے والی نرم دل لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی مارچ کی زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی، سختی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہر وقت اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا، مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک دن اچانک مارچ نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے کسی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے احساسات سے عاری چہرے کو ویران نظروں سے گھورتا رہا تھا، جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر زیر لب مسکراہٹ دیکھی تھی۔ مارچ نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے مارچ کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہے لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ایک عرصے کے بعد میں نے اسے اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب و غریب تھا۔ یہ سب تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہیں کروایا تھا جو کہ میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر آ کر میں نے ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید یہ میری مارچ سے شدید محبت ہی تھی، جس میں اس کے لیے ہر وہ کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا جو اس کے حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے مارچ سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ بھی نہ پوچھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد شاید یہ سب اس کی ضرورت تھی۔ میں مارچ کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے وہ مجھے دوبارہ ملی تھی وہ خوش نہیں تھی، چپ سی رہتی تھی، اور اسے خوش کرنے کے لیے ہی میں نے جبراً دل پہ پتھر رکھ کر اس کام کی حامی بھر لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، مگر پھر بھی مارچ کے لیے میں نے یہ سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک دن اپنے ایک دوست کو بہانے سے گھر پہ رات کے کھانے پہ دعوت دی۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مارچ کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، تنہائی مجھے کاٹتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور آج وہ اسی کی خوراک بننے میرے گھر پہ مدعو ہے۔ میں مارچ کی محبت میں اتنا خودغرض ہو جاؤں گا مجھے نہیں پتا تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کی گپ شپ کرتا رہا، اور میں بظاہر اس میں اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارچ کی طرف دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے ایسے ہی ضروری تھی جیسے زندہ انسان کے لیے سانسیں۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا پا کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر مارچ کی محبت پر غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی مشکلوں سے دوبارہ حاصل کیا تھا۔ کیا میں اس کے لیے یہ سب بھی نہیں کر سکتا تھا؟
اگر نہیں کر سکتا تھا تو میری محبت پر لعنت تھی۔ لہٰذا اگر یہی میری محبت کا امتحان تھا تو مجھے اس امتحان پر پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم، ایک نئے حوصلے کو محسوس کیا اور اپنی جگہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ مارچ بے چینی سے کمرے کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، جس بات کا مجھے اندازہ وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پہ مارتی تھی، گویا اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے نہ آنے سے منع کر رکھا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ میرے دوست نے ابھرنے والی ان آوازوں پہ زیادہ غور نہ کیا، کیونکہ میں نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ گھر پرانا ہے، لہٰذا کوئی چوہا بھی گزرے تو لکڑیوں کے چرچرانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ میرا کافی پرانا دوست تھا، میری بات پر یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں اس کے اور میرے علاوہ بھی کوئی تیسرا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مارچ تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے، جنہیں وہ گھٹاگھٹ حلق سے اتارنے لگا۔ خالی گلاس ہونے کے بعد جب میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو گیا اور اول فول بھکنے لگا۔ میں نے پیگ کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، لہٰذا مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرا دوست نشے میں ڈوبا زور زور سے خراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر مارچ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اجازت دینے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کیا تھا، اور اسی مسکراہٹ کے لیے میں ایسی ہی کئی زندگیوں کی قربانی دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارچ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آئی اور میں ایک طرف کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ مارچ نے اپنا منہ اس کے نرہے سے لگایا اور پھر لبالب اس کا خون چوسنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مارچ مجھے مارچ نہیں، کوئی اور ہی شیطان نما بدروح لگ رہی تھی، جو بڑے ہی مزے سے اپنے گرد و نواز سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مشغول تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گیا، اور مارچ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اپنے عزیز دوست کو میں نے اپنی محبت پہ قربان کر دیا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ میں مارچ کو خوش دیکھ کر خوش تھا یا نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر سوار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا، آنکھیں مارچ پر جمی تھی، جو میرے دوست کا خون کسی جنگلی جانور کی طرح چبا چبا کر کھا رہی تھی۔ مجھ سے مزید اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھا نہ گیا، اور وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں بستر پر لیٹا رہا، ذہن مختلف سوچوں کی ضد میں تھا۔ نہ جانے مارچ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ مارچ بالکل نہیں تھی جسے میں کبھی جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارچ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر مارچ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تو میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، مگر پھر اچانک صفات موت تمہیں مجھ سے چھین کر لے گئی، اور اب میں نے تمہیں واپس حاصل کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میری ان سب باتوں پر مارچ مجھے چپ چاپ سپاٹ چہرے کے ساتھ حالی حالی نگاہوں سے گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ کسی کیفیت رونما تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارچ کے جسم کے اندر مارچ کی ہی روح تھی یا پھر کوئی اور شیطانی روح پیدا ہو گئی تھی۔ مارچ کی سرد مہری اور اب یہ شیطانی عمل، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے مارچ کے اس رویے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری خواہش کے مطابق مجھے میری مارچ واپس لوٹا دی تھی، گویا ان پیروں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب اسے آگے میں جانوں یا پھر میرا رب جانے۔ نہ جانے کتنی دیر میں شش و پنج کی کیفیت میں رہا۔ ہوش تب آیا جب مارچ کو کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت۔ غالباً وہ میرے اس عمل پر مجھ سے خوش ہو گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ڈالے ہو گئے اور کچھ دیر پہلے والی عجیب سی کیفیت گویا ختم ہو گئی۔
غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر سبقت لے گیا تھا۔ اس کی اس خوشی کی ہی خاطر تو میں نے یہ سب کیا تھا، اور اب اس کے چہرے سے وہ خوشی اور پیار جھلک رہا تھا جو کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، جس کی مجھے خواہش تھی، جس کا میں منتظر تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مارچ میرے قریب چلی آئی۔ وہ میرے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک عرصے کے بعد میں نے مارچ کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی۔ اس کی نرم گرم سانسیں مجھے خود میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ رات میرے لیے کسی خوبصورت خواب جیسی گزری۔ میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کچھ دن تک تو مارچ میرے ساتھ بہت اچھی رہی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا مجھے میری پرانی مارچ واپس مل گئی ہو۔ وہ مجھ سے اسی طرح محبت کرنے لگی تھی جیسے کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ پہلے ہر روز آفس سے آ کر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے خود بھی کھاتا اور اسے بھی کھلاتا تھا، مگر اب تو وہ خود میرے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانے لگی تھی۔ میرے کپڑے دھو کر انہیں پریس کرتی، میرا ہر کام وقت پر کرتی، غرض یہ کہ میرا اور میری ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگی۔ مارچ میں یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ ایک انسان کی جان قربان کر کے مجھے میری مارچ واپس مل گئی تھی، تو بھلا اس میں کیا غلط تھا؟ اب میں اپنی اس حرکت پر ذرا بھر کو بھی نادم نہیں تھا، الٹا میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو گیا تھا۔ ساتھ میں اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری مارچ ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی بدروح۔ اس دن خود بخود میں اپنی مارچ کے بارے میں نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا، جس پر میں خود سے شرمندہ تھا۔ یقیناً موت کے بعد جاگنے پر وہ خود کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہی تھی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ مارچ کی یہ کیفیت صرف عارضی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے پھر سے انسانی گوشت اور خون کی پیاس لگی، تو اس نے مجھ سے اس کی ایک بار پھر فرمائش کر ڈالی کہ میں اس کے لیے آج رات ایک اور شکار لے کر آؤں۔ میں یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں مانگے گی، مگر وہ تو جیسے میری خدمتیں کر کے بدلے میں مجھ سے ان کا صلہ مانگ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اب دوبارہ مارچ کو کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اب جب وہ مجھے پہلے کی طرح واپس مل گئی تھی، مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، تو کیا میں اس کے لیے ایک اور انسانی جان کی قربانی نہیں دے سکتا؟ لہٰذا اس دفعہ میں نے راہ چلتے کسی مجبور اور غریب شخص کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ایک اور دوست کو نشانہ بنا کر اپنے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کروں۔ پہلے ہی اس دوست کی گمشدگی پر اس کے گھر والے کافی پریشان تھے اور پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، مگر کوئی بات نہ بن سکی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ اسے کسی نے میرے ساتھ میرے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ گھر بتا کر آیا تھا کہ وہ میری طرف جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے حق میں بہتر تھی، اور مجھے ایک طرح سے اس طرف سے کوئی فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مارچ نے اس کی لاش کی ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی تھی، تو وہ تا قیامت بھی اس کی لاش میں لگے رہیں تو اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، نہ ہی کوئی مجھ پر ہلکا سا شک کر سکتا تھا۔ اس کی موت کا ثبوت اس کی لاش کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس رات جب میں کسی شکار کو پھانسنے کے لیے گھر سے نکلا، تو اسے میری خوش قسمتی کہیں یا اس کی بدقسمتی، مجھے جلد ہی گلی کی ایک نکڑ پر ایک نوجوان لڑکا ملا جو پاس پڑے ہوئے کوڑے دان سے اپنے لیے غالباً کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ بیچارہ کوئی بے بس، لاچار، غریب اور بھوکا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حالات کا مارا چہرہ اور گندے کچیلے کپڑے اس کی زندگی کے تمام پردے فاش کر رہے تھے۔ وہ غربت کی جیتی جاگتی مکمل تصویر تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا، کیا بات ہے، بھوکے ہو؟ اس نے حیرت سے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے اس قدر میٹھے لہجے میں شاید ہی کسی نے اس سے بات کی ہوگی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ 2 دن سے بھوکا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں، میں نے اسے کہا اور آگے ہی آگے چلنے لگا۔ میرا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ یقیناً وہ اس وقت شدید بھوکا تھا۔ میں 2-3 بار رک کر اسے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتا کہ وہ میرے پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں، مگر ہر بار اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر میں واپس آگے کی جانب چلنے لگتا۔ بالآخر میں اسے لیے اپنے گھر چلا آیا، جہاں مارچ ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔
میں نے اسے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھایا اور خود کچن میں آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جس میں نے بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی، اور پھر وہ کھانا اٹھا کر اس کے پاس چلا آیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے آگے کھانا رکھا، وہ کسی وحشی کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا اور کسی بھوکے شیر کی طرح چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ اسے اس طرح سے کھاتے دیکھ کر میرے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی مارچ کی جانب دیکھا تو وہ بھی میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی طرف یوں مسکراتا دیکھ کر میری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور دل میں ایک اطمینان سا دوڑ گیا کہ میری مارچ مجھ سے خوش ہے۔ ویسے بھی یہ گلی گلی سونے والا مجبور انسان غالباً اپنی زندگی سے تنگ ہوگا، لہٰذا اسے زندگی سے محروم کر کے میں ایک طرح سے مارچ پر تو کوئی احسان نہیں کروں گا، ہاں البتہ اس پر ضرور کروں گا۔ وہ بڑی رغبت سے کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو میں نے اسے چائے پلانے کا کہہ کر روک لیا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو میری اس عنایت پر بے حد مشکور تھا۔ یقیناً مجھ سے پہلے یہ سب کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں خالی برتن اٹھا کر کچن میں چلا آیا اور انہیں دھونے لگا، تاکہ اتنی دیر جو بے ہوشی کی دوا میں نے کھانے میں ملائی تھی وہ اس پہ اثر کر جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں واپس آیا تو وہ بڑے آرام سے کرسی پر ایک طرف گردن ڈھلکائے سو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دوا کا اثر تھا یا پھر نرم گرم کرسی کا جو اسے پہلی مرتبہ میسر آئی تھی۔ جبھی اسے جلد نیند آ گئی تھی۔ اسے آرام سے سوتا دیکھ کر میں نے مارچ کو کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا اور وہ اجازت ملتے ہی خوشی سے جھومنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چومی اور مسکراتی ہوئی اپنے شکار کی جانب بڑھ گئی۔ آگے کا منظر دیکھنا میرے لیے کال تھا، لہٰذا میں نے مارچ کو اس کا کام کرنے دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج میرے دل میں پہلے دن کی طرح نہ کوئی ملال تھا، نہ ہی ذہن میں کوئی الٹی سیدھی سوچ آئی۔ اس وقت میں صرف اپنی مارچ کو دیکھ کر خوش تھا کیونکہ وہ خوش تھی۔ نہ جانے کتنی دیر مارچ کو اپنا کام کرنے میں لگی میں نہیں جانتا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے وہ سیدھا میرے پاس میرے بیڈ روم میں آئی تھی۔ اس وقت میں آنکھیں بند کیے بیڈ پر دراز آرام کر رہا تھا۔ مجھے اس کی آمد کی اطلاع اس کے نرم و نازک ہاتھوں نے دی تھی، جنہیں وہ میرے سینے پر پھیر کر گویا مجھے شاباشی دے رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ دنیا جہاں کا پیار اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مارچ کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے بعد وقت کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں رہا۔ کافی دن آرام سکون سے گزر گئے، کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ مارچ نے بھی دوبارہ مجھ سے ایسی ویسی کوئی فرمائش نہیں کی، جس وجہ سے میں خوش اور مطمئن زندگی کے دن اس کے ساتھ گزارتا رہا، اور وہ اپنی تمام تر محبت مجھ پر نشاور کرتی تھی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جسے اس کی بیوی دوبارہ مل گئی تھی، اور اب وہ اسے بالکل اسی طرح سے چاہنے لگی تھی جیسے کہ مرنے سے پہلے چاہتی تھی۔ مجھے تو اب ذرا بھر بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا جیسے میں نے اسے دوبارہ موت کے منہ سے نکال کے زندہ کیا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا تھا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ ان سب کے باوجود میں نے کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اب کس قدر خوش رہتا ہوں۔ دنیا کے سامنے میں وہی بدقسمت شوہر تھا جس کی بیوی بھری جوانی میں اس سے بچھڑ گئی تھی، اور مجھ سا دیوانہ شوہر آج بھی اس کی یاد میں گھل رہا ہے۔ حقیقت میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں اپنی مارچ کو واپس حاصل کر چکا تھا، اور اب میری زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، بچوں کی خواہش بھی نہیں۔ مارچ مل گئی تھی، اس سے بڑھ کر اب کوئی اور خواہش معنی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال جوں ہی ایک ماہ گزر گیا اور اب میں آہستہ آہستہ مارچ کی بدلتی کیفیت میں کچھ تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، بات بات پر مجھ سے الجھنے لگتی اور کہتی تھی کہ مجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں سوچوں کی گرفت میں جکڑا جاتا، احساس نہیں ہے مجھے۔ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بور میں پھنسا دیتے۔ ہر طرح سے تو میں مارچ کا خیال رکھتا تھا۔ چھٹی کے دن اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، سارا کام خود کرتا، حتیٰ کہ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، پر یہ کہ ہر طرح سے اس کے آرام و سکون کا خیال کرتا۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا اس کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کرتا، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، جو مانگتی تھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا۔ میرے دل پر تو روزے اول سے اس کا راج تھا، تو پھر ان سب کے باوجود وہ مجھ سے ایسا کیوں کہتی تھی؟ باوجود پوچھنے کے نہ بتاتی کہ میں کس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ بس اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتی
کہ جب تمہیں خود سے کوئی احساس نہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، اور یہ الفاظ مجھے سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے۔ یہ ضرور تھا کہ میں نے اسے گھر میں قید کر کے رکھا تھا، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا تھا، اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ اسے دنیا والوں کی نظروں کے سامنے لا کر ہم دونوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرنا چاہتا تھا۔ جو مانگی تھی خود جا کر بازار سے لا کے دیتا۔ یوں ایک عرصہ بیت گیا اسے باہر کی دنیا دیکھے ہوئے، لیکن اگر اس وجہ سے اس کا موڈ خراب رہتا تو وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتی، لیکن اس نے تو ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، جس کا مطلب تھا کہ یہ وجہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ گھر میں میرے ساتھ خوش اور مطمئن تھی، تو پھر کیا وجہ تھی؟ بلاخر ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے بنا کسی وجہ کے جھگڑنے لگی، اور یوں اصل بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ اس نے کہا، میں نے کافی دیر سے تم سے خود انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی، تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ اپنی بھوک تو مٹا لیتے ہو، تو میری بھوک کا کیا ہے؟ مارچ کے منہ سے نکلے ان الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے حیرانی سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، مارچ مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئی ہو، اس لیے تمہیں اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنے دن سے تم مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہو۔ صاف صاف کہہ دیتی، بلا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے اس بات کا، جب میں ہر طرح سے تمہارا خیال کرتی ہوں تو تمہیں بھی میرا خیال، میرا احساس کرنا چاہیے، مارچ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ مارچ جو کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں بات نہ کرتی تھی، آج اس کا لہجہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں بھی تو تمہارا ہر طرح سے خیال کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں میری جان، بس اب میں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے تمہاری روز روز کی فضول فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ تم انسان ہو، جانور نہیں، اس لیے انسانوں کی طرح رہنا سیکھو، آدم ہور مت بنو۔ میں نے غصے سے کہا تو مارچ نے شدید غصے میں آ کے شیلف پر پڑے شیشے کے گلاس زور سے زمین پر ٹرے سمیت پھینک ڈالے، جو زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ مارچ کی اس حرکت پر مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے زور سے اس کے گال پہ تھپڑ جھڑ دیا، اور وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اپنے اس شدید غصے پر میں خود بھی حیران تھا۔ میں نے اس سے پہلے اس پہ ہاتھ اٹھانا تو درکنار اس سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، مگر آج اس نے بدتمیزی کی حد ہی کر دی تھی، لہٰذا میں خود کو روک نہ سکا۔ مارچ حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے مجھے یوں دیکھنے لگی گویا اسے مرنے سے پہلے کی تمام باتیں یاد ہوں کہ میں نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ میں اسے حیران چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آیا اور گھر کو تالا لگا کر نزدیکی پارک میں جا بیٹھا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، بدن میں لرزش طاری تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے مارچ کو زندہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کا دوبارہ اس زندہ لوگوں کی دنیا میں کوئی کام نہیں رہتا۔ مارچ کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا ہر 2 دن کے بعد ایک انسانی جان کی بھینٹ، جو کہ اب میرے بس میں نہ رہا تھا۔ اسے میری محبت، میری وفا کچھ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اسے مجھ میں کچھ دکھائی دیتا تھا تو وہ تھا صرف ایک شکاری جو اسے ہر 2 دن کے بعد شکار لا کر دے سکتا تھا۔ میں کافی دیر خالی بینچ پر بیٹھا ہر نقطے پر غور کرتا رہا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب میں کسی طور پر بھی اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کروں گا، چاہے وہ کیسی ہی ضد کیوں نہ کرے۔ اب میں مزید اس کی خوشی کے لیے کوئی انسانی جان ضائع نہیں کروں گا۔ اس پر میرا ضمیر میری محبت سے جیت گیا تھا۔ شام ڈھلے میں گھر واپس آیا تو مارچ دوڑ کر آ کر میرے سینے سے آ لگی اور مجھ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اس کی نادانی سمجھ کے اسے معاف کیا۔ یوں کچھ دن مزید سکون سے گزر گئے، تاہم چند دنوں بعد میں پھر محسوس کرنے لگا کہ مارچ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب سا اضطراب اور بے چینی امڑ آئی تھی، جو اس کی حرکات و سکنات سے واضح ہوتی تھی۔ گو کہ اس نے مجھ سے دوبارہ انسانی گوشت اور خون کی فرمائش نہیں کی تھی، مگر میں اس کی دلی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ کو انسانی خون اور انسانی گوشت کی عادت لگ چکی تھی، جس کے بغیر رہنا اب اس کے لیے مشکل تھا۔ لہٰذا ان سب کی ایک بار پھر شدید طلب محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ بڑی دیر گزر گئی اسے یہ چیزیں میسر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی بدلتی کیفیت کو بخوبی نوٹ کیا، مگر اس سے اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں یہ گناہ کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر میری زندگی میں وہ رات بھی آئی جس کا تصور میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا، اور جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس روز کھانا کھانے کے بعد میں ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ مارچ بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک فلم کے اندر آدم حوروں کو صفاقی سے انسانی گوشت کھاتے ہوئے دکھایا جانے لگا، جنہیں دیکھ کر مارچ کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور میرے پاس سے اٹھ کر سامنے کسی اور صوفے پہ جا بیٹھی۔ میں اس کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی انجان بنا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آئے اور میں ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں۔ مارچ کی حالت اعتدال پر لانے کے لیے میں نے ٹی وی پر چلتی فلم بدل دی اور خبروں کے چینل کو بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مارچ کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سفیدی غائب تھی، صرف کالی کالی آنکھیں باقی رہ گئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی، تو میں نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مارچ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات کرنے کی بجائے اپنا چہرہ واپس ٹی وی کی طرف پھیر لیا، مگر میں مسلسل اس کی نظریں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تو اس بار میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی اور میں نے 2 نوکیلے دانت واضح اس کے ہونٹوں سے باہر دیکھے، اور مجھے سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیختی ہوئی مجھ پر کسی درندے کی طرح جھپٹی۔ یہ حملہ میرے لیے غیر متوقع تھا، لہٰذا میں خود کو سنبھال نہ سکا اور مارچ نے اپنے نوکیلے دانت میرے دائیں بازو پہ گھاڑ دیے۔ درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، یوں لگا گویا گرم گرم سیسا میرے اندر اتر گیا ہو۔ بمشکل ضبط کر کے میں نے خود کو مارچ کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ عورت ذات تھی، میرے بھرپور دھکا دینے سے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور زمین پر گر گئی۔ میرے بازو سے گرم گرم خون بہہ کر نیچے فرش پہ گر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے بازو کا گوشت مارچ کے منہ میں نہ آ سکا، اس سے پہلے ہی میں خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے زخم پر دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ اتنے دنوں سے مارچ کو کوئی شکار نہ ملا، اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ مجھ پر پل پڑی تھی، لیکن میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں مارچ کی خوراک بالکل نہیں بن سکتا تھا۔ شاید میری محبت مارچ کے لیے ابھی اس قدر بھی نہیں تھی کہ میں خود ہی اس کا نوالا بننا پسند کرتا۔ یوں بھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ میری مارچ ہرگز نہیں۔ جسم مارچ کا تھا، مگر اس کے اندر موجود روح کوئی شیطان نما بدروح تھی۔ میری مارچ میرے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، مگر اپنی خوشی کے لیے میری جان ہرگز نہیں لے سکتی تھی، لہٰذا یہ جو کوئی بھی تھی مارچ بالکل بھی نہیں تھی۔ مارچ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی دیوار کے ساتھ زور سے لگنے کے باعث وہ مزید ہونہار ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بے حد بھیانک ہو گیا تھا، اور میں کہوں گا وہ میری مارچ کا چہرہ بالکل نہیں تھا، وہ کسی شیطان کا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر میں خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر تھے، جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ میں کسی طور بھی مارچ کا چہرہ بالکل نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھ سے اندازہ ہوا تھا کہ میں نے محبت میں اندھا ہو کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ مارچ مجھ پر ایک بار پھر حملہ کرتی، میں نے کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی اور فوراً سے پہلے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مارچ پاگلوں کی طرح دروازے پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی گراہٹیں کسی درندے سے مشابہ تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور پسینہ کسی پانی کی طرح پورے بدن پہ بہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر مجھے کچا چبا جائے۔ میں چند لمحے ہراساں نگاہوں سے دروازے کو گھورتا رہا، جس پر مارچ وحشیانہ انداز میں تابڑتوڑ حملے کرنے میں مصروف تھی۔ میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ میں اسے کمرے میں بند چھوڑ کر اپنے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میں پھرتی نہ دکھاتا تو آج مارچ کا نوالا بن چکا ہوتا۔ شدت غم سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی مارچ کو اس حالت میں لانے والا میں خود ہی تھا۔ کاش میں نے محبت میں اندھا ہو کر یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ دل میں درد کا شدید غبار اٹھا جو آنسو کی صورت آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مارچ کی چیخیں مسلسل جاری و ساری تھی۔ وہ برابر دروازہ توڑ دینے کی کوششوں میں تھی۔ میرا گھر رہائشی علاقے سے ذرا فاصلے پر تھا، لہٰذا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی پڑوسی شور سن کر یہاں چلا آئے۔
ساری رات میرا دل مارچ کی حالت پر روتا کرتا رہا۔ صبح کی سفیدی سے پہلے پہلے مارچ کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ اندر سو رہی تھی یا پھر کیا کر رہی تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ نہ ہی میں خود میں اتنی ہمت جمع کر پا رہا تھا کہ اندر جا کر دیکھ سکوں کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ میرے ذہن سے درد ابھی تک نہیں گیا تھا اور پھر جو کچھ مجھ پر گزری تھی اسے سوچ سوچ کر ساری رات کا جاگا ہوا میں باہر صوفے پر ہی سو گیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو شام ڈر رہی تھی۔ مجھے اتنی دیر سو جانے پر خود حیرت ہوئی۔ شاید یہ سب میرے زخم کی وجہ سے تھا۔ جب بھی مجھ پہ غنودگی چھائی رہی تھی، میں چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور کان لگا کر دوسری طرف سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندر گہری خاموشی طاری تھی۔ شاید مارچ دوبارہ نہیں چیخی تھی، ورنہ میری آنکھ کا کھلنا یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ مارچ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تھا اور اب اسے ٹھیک کرنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے بمشکل خود میں تمام ہمت حوصلے کو یکجا کیا اور واپس اس کمرے کی طرف آیا جس کے اندر مارچ بند تھی۔ آخر کو وہ میری پیاری بیوی تھی۔ ہاں، اس کے اندر کچھ بھی ہو، جسم تو اس کا تھا نا، اور اس کے جسم کو میں اس اذیت میں نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بدروح مارچ کے جسم پر ہمیشہ کے لیے قابض آ جاتی اور خود باہر جا کر لوگوں کا شکار کرنے لگتی، اس سے پہلے مجھے اپنی مارچ کے لیے اس کو اس کے جسم سے آزاد کروانا تھا، اور یہ کام مجھے کسی پادری کے بنا ہی سر انجام دینا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیہ کلمات پڑھنے شروع کیے اور پھر دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا، کمرہ خالی پڑا تھا۔ مارچ اندر کہیں نہیں تھی۔ میں نے باہر ہی کھڑے ہو کر کمرے کے چاروں کونوں میں نگاہیں دوڑائی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھا، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے پڑی تھی۔ پھر مارچ کہاں چلی گئی؟ کمرے میں دوسرا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا جس سے اندر باہر آیا جا سکتا۔ ایک ہی دروازہ تھا جس کے آگے میں کھڑا تھا۔ میں نے جو ہی کمرے کے اندر کا جائزہ لینے کی غرض سے قدم رکھا، اچانک مارچ نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا اور اپنے نوکیلے دانت ایک بار پھر میرے اسی زخم میں پیوست کر دیے۔ اس اچانک افتاد پر میں بوکھلا سا گیا اور درد کی اذیت سے میری چیخیں نکل گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی، اس کی اس ہوشیاری پر میں پریشان تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو مارچ کے نوکیلے دانتوں سے آزاد کروایا اور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میرے زخموں سے ایک بار پھر خون رسنے لگا اور درد تھا کہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مارچ کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ گزشتہ رات کی تہاہی گوشت کی بھوکی تھی جس کا طلب تھا کہ وہ بدروح اس کے جسم پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ مارچ نے اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پہ حملہ کرنا چاہا۔ اس پر میں ہر حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنا فولادی مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا جس سے وہ سہ نہ سکی اور چیختی ہوئی صوفے پہ جا گری۔ اگرچہ مارچ کے جسم کو چوٹ دیتے ہوئے میرے اپنے دل کو چوٹ لگ رہی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں مجبور تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی۔ میں نے مارچ کے گرے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور بھاگتا ہوا کچن میں آ گیا۔ میں نے تیزی سے شیلف سے تیز دھار گوشت کاٹنے والا چھرا اٹھایا اور دل میں بچے کچھ تمام جذبات کو رون ڈالا۔ یہ میری مارچ کا جسم ضرور تھا، مگر یہ مارچ نہیں تھی، اور پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں مارچ کے اندر موجود بدروح کو واپس اسی جگہ پہنچانا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں واپس اس کمرے میں آیا تو مارچ اٹھ کر ایک بار پھر مجھ پہ حملہ آور ہوئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آنن فانن اس کے گلے پہ تیز دھار چھرا پھیر دیا۔ مارچ کی آنکھیں مزید باہر کو ابل آئی اور حلق سے عجیب و غریب گراہٹیں نکلنے لگی۔ میرے ہاتھوں کانپ رہے تھے، مگر میں نے یہ مشکل خود کو کسی طرح سنبھالے رکھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ایک بار پھر چھرا مارچ کے پیٹ میں گھونپا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ میں بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک دم ساکت ہوئی۔ اس کے جسم میں اب کوئی جان باقی نہ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی رونق تو پہلے بھی نہ رہی تھی، اب بس وہ ہلنے جلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ میں نے الماری میں سے سلیب نکال کر اس کے گلے میں ڈال دی تو رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے حد و حال بدلنے لگے۔ کچھ ہی پل میں میرے سامنے میری وہی معصوم مارچ تھی جسے دیکھ کر میں جیتا تھا۔ چند لمحے پہلے جو چہرہ میرے سامنے تھا، جو چہرے پر خوفناکی تھی، وہ اب نہ رہی تھی۔ مارچ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھے نہ جانے کب تک دھواں دار روتا رہا۔ یہ سچ تھا کہ اگر مارچ کا روپ
نہ بدلتا تو شاید میرے لیے یہ سب کرنا ناممکن ہو جاتا۔ روتے روتے کب رات اتر آئی پتہ نہ چلا۔ میں نے بمشکل اپنے دل کو سنبھالا، آنسو پوچھتا ہوا آخری تیاریاں مکمل کی، اور جس خاموشی کے ساتھ میں نے مارچ کو قبر سے نکالا تھا، ٹھیک اسی خاموشی کے ساتھ میں نے مارچ کو اپنے ہاتھوں سے اسی قبر میں اتار دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگا۔ میں مارچ کے اس انجام پر اور اپنی نادانی پر پشیمان تھا۔ کاش میں وقت سے پہلے سمجھ جاتا اور اس حقیقت کو قبول کر لیتا کہ مارچ اب نہیں رہی، تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا جو کہ ہوا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں ایک باوفا شوہر ہوں، جو آج بھی اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں، جو گھنٹوں اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہوں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ میں کس اذیت سے دوچار ہوا ہوں، اور ان سب میں کسی کا قصور نہیں، جو تھا میرے اپنے دل کا کیا دھرا تھا۔ میں نے ہی محبت میں اندھا ہو کر کالے جادو کرنے والے گندے لوگوں کا اعتبار کیا، جس پر میں اپنی ساری زندگی بھی رونے بیٹھ جاؤں تو کم ہے۔ میری مارچ میری اپنی غلطی کی وجہ سے 2 دفعہ مجھ سے بچھڑی تھی کہ دل سنبھالنے نہیں سنبھلتا تھا۔ شاید پہلے میں سنبھل جاتا، مگر اب تو جینا محال لگنے لگا تھا۔ دل پر منو بوجھ پڑ گیا تھا۔ جن ہاتھوں سے میں نے اسے زندہ کیا تھا، انہی ہاتھوں سے میں نے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ تاہم ان سب کی وجہ سے میں نے اب ایک حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ مارچ اسی دن مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور اب مجھے اسی حقیقت کے سہارے اور اس کے ساتھ گزاری ہوئی یادوں کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی۔